بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، شوق اچھا چل رہا ہوگا۔ اور جیسا کہ آج 4-5 دن لاہور میں کافی بارشیں ہیں، امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں آپ سب کے جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایسے لوگ جو شوقین ہیں یا جنہوں نے ویسے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب میری لاپرواہی کی وجہ سے میرے جو ہیں کھڈوں میں سارا جو ہے پانی آ گیا، اور صبح مجھے سارے جانور شفٹ کرنے پڑے نیچے۔ کچھ جانوروں کو میں نے اوپر رکھا، کچھ کو دوسرے کمرے میں رکھا، پنجروں میں شفٹ کر کے نیچے لے کے آیا۔ ہاں، یہ میری لاپرواہی ہے کہ چڑھتے موسم میں مجھے جو تھا ان کی چھتیں جو تھی وہ چیک کرنی چاہیے تھی، لیک ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں، یہ چیز آپ سے شیئر کرنے کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، غلطی ہے اور غلطی کو ماننے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی پہ کھڑا رہتا ہے وہ ہمیشہ نقصان کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ماننا یہ ہے، آپ کا کیا ماننا ہے یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، آج ہم 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہر شوقین کرتا اور کرنی بھی چاہیے۔ اگر آپ نئے ہیں، جو شوقین نئے بندے ہیں، ان کے لیے یہ جو بات ہے اس بارے میں ڈسکس کرنا، تاکہ ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا، جو بیماری آنے والی بیماری ہے، جو بیماری آ رہی ہے، اس سے جو ہے 70% جو ہے چانسز کم ہوں گے کہ کوئی وائرس جو ہے انٹر ہو آپ کے شیڈ پہ، کھڈوں میں۔ تو اب ہم ان 5 چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو اپنے مرغے کی نلیاں، اس کا چہرہ اور اس کی بیٹ والی جگہ، اس کو لازمی دھونا چاہیے۔ اب میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب بیٹ والی جگہ پہ اگر بیٹ لگی رہ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیڑے پڑنے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں گندگی کی وجہ سے۔ اب فیس اور نلیوں کا بھی یہی مین مقصد ہے۔ دیکھیں، آپ کا مرغا ہے، بیٹ کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے جرمز جو ہیں اس کے پاؤں پہ یا اس کے چہرے پہ، اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کی نلیاں دھوتے ہیں، بیٹ والی جگہ دھوتے ہیں، اس کا چہرہ دھوتے ہیں، تو جرمز کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز جو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کھڈوں کے اندر جو مٹی یا ریت جو ہے، ایٹ لیسٹ اسے ہفتے میں ایک دفعہ، یا ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں ایک دفعہ جو ہے اس کو سارا جو ہے کھروچ کے نیچے والی مٹی کو اوپر لے کے آئیں، اوپر والی کو نیچے کریں، یا اگر اس میں کوئی تازی مٹی یا تازی ریت جو ہے ایڈ کرنا وہ اس قابل ہے کہ پچھلی جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے تو نہیں ایڈ کرنا، یہ بھی جو ہے جمپس جو ہیں، جو بیٹھیں وغیرہ جو پڑی رہتی ہیں، وہ جو ہیں اس سے آپ کو حفاظت ملے گی آپ کے جانوروں کو۔ اچھا، تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی جو ہے دانہ جو ہے، یہ تیسری چیز نہیں ہے، اگر آپ دانہ اگر ریت والی اسی جگہ میں ڈال رہے ہیں تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ کسی برتن میں آپ ڈالیں، نہ کہ اس میں ریت میں ڈال دیں یا اس میں مٹی میں نیچے زمین پہ مت ڈالیں۔ کھڈوں کے اندر کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تیسری چیز پہ آتے ہیں۔ 15 دن میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے چونچ ہے، جو مرغے کی یا مرغی کی جو بڑی ہوئی چونچ ہے، بڑے ہوئے ناخن ہیں، اسے آپ چھوٹا کریں، لازمی۔ اب ہم چوتھی چیز پہ آتے ہیں جی۔ چوتھی چیز اس کی کہلاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے، شوقین حضرات کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ویسے اگر ہم ان سب میں سے تو ہر بندہ اپنے جانوروں کی کیئر کرتا ہی ہے، کہ آپ اپنے جانور کو 15 دن میں یا مہینے میں ایک دفعہ زینٹل سیرپ جو ہے وہ ضرور دیں، تاکہ ان کے جو پیٹ کی جو صفائی ہے وہ لازمی ہو جائے، کیڑے جو ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے کہ اس کا پیٹ کیسے صاف کیا جائے۔ ہوپفلی میں جلد نیکسٹ ویڈیوز پہ بھی بنا دوں تاکہ ایک لنک جڑ جائے اس ویڈیو کا اس ویڈیو کے ساتھ۔ پانچویں چیز اس کے بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے جانوروں کو جو ہے کیلشیم جو ہے اس کا استعمال آپ لازمی کروائیں۔ دیکھیں، مرغی کی اگر ہم خالی بات کریں تو جو انڈا کیا ہے، بیسیکلی کیلشیم سے ہی بنتا ہے۔ انڈے کا چھلکا ہے وہ بھی کیلشیم سے، اگر کیلشیم کی کمی آپ کے جانوروں میں ہے
تو آپ کو وہ کوانٹٹی یا وہ مقدار انڈوں کی نہیں مل سکے گی۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ایک تو بیماری آپ کے جانوروں کے پاس نہیں آئے گی۔ سیکنڈلی جو ویکسینیشن ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لازمی کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں مختلف قسم کی ویکسین کرتا رہتا ہوں، تجربے کرتا رہتا ہوں۔ اب اس تجربے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہر کی کوئی انجیکشن میں انجیکٹ کر دیتا ہوں۔ تجربے کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ میں کوئی نئی ایسی میڈیکیشن جو اپنے جانوروں کو مہینے میں ایک دفعہ کرواتا ہوں، جس سے مجھے پتہ چل جائے اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اینٹی بائیوٹک مرغیوں کا امیون سسٹم جو ہے اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اس کو کیور کرتی ہیں کہ وہ جو ہیں کام کر سکے بہتر، یا اس کو کوئی بیکٹیریا جو ہے افیکٹ نہ کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر آپ ان 5 چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ایک اچھے شوقین ہیں، نہ کہ آپ نے بس جانور لا کے گھر میں چھوڑ دیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔